فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محبت کیا ہے؟ محبت رسول کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو محبتیں ہیں اور دنیا کے اندر جو افراد سے محبتیں کی جاتی ہیں، محبتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اولاد سے ہم دوسری طرح سے محبت کرتے ہیں، والدین سے کچھ الگ انداز میں محبت کرتے ہیں، اور اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کچھ الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں، استاد سے محبت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرنا، آپ کی سنت سے محبت کرنا محبت رسول ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم محبت کریں، یہ محبت رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بات واضح ہے، بالکل واضح۔ محبت رسول کا مطلب یہ ہوا سنت سے محبت کی جائے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو وہ لوگ جنت میں جانے کا حقدار ہیں، وہی جنت میں جائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی کی سنت سے محبت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سنت کو جانیں، آپ کی سنت کو مانیں اور آپ کی سنت پر عمل کریں، اسے پھیلائیں، دنیا والوں تک پہنچائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کا اظہار۔ تو محبت رسول یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی آیت کے ذریعے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ لوگوں سے بتلائیں۔ دیکھیں محبت رسول کو آج ہمیں سمجھ کر کے اٹھنا ہے، آج ہمیں جان لینا ہے محبت رسول کیا ہے۔ بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دعوے میں کھوکھلے ہیں۔ انشاءاللہ میری جب بات مکمل سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ محبت سچی کن کی ہے، کون لوگ سچے نبی سے محبت کرنے والے ہیں اور کون جھوٹے دعوے دار۔ اللہ کا فرمان ہے، اے نبی آپ لوگوں کو بتلائیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو آپ لوگوں کو بتلائیں میری پیروی کریں، میری بات مانیں، میری تابعداری کریں، میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں۔ یہی محبت رسول ہے، یہی محبت الہی ہے۔ اللہ کی محبت بھی یہی ہے اور محبت رسول بھی یہی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتلائیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرنے لگے گا، تجھے محبوب بنا لے گا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نبی کا ذکر فرمایا، نبی کی رسالت کا اور نبی کی نبوت کا، نبی کا جہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کی میری اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہی ہے محبت۔ محبت کیا ہے؟ یہی ہے محبت۔ ایک عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ بات یہ ہے، لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع، کہ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم اس کی بات مانتے، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم اس کی بات مانتے جس سے محبت کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ محبوب اس کی نظر میں وہ اس محبوب کی وہ بات مانتا ہے، اس کی تابعداری کرتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ محبت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کی ساری بات مانیں، اس کا مطیع اور فرما بردار بنیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہیں۔
یہ ساری محبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ لیکن آج محبت کے نام پر لوگ جشن مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی۔ 12 ربیع الاول کو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور وہ لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں انہیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ نبی سے محبت نہیں کرتے، یہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ باغی ہیں، یہ بددین ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یا یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جال حق سنی جماعت کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ عید میلاد النبی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے میں نہیں منائی گئی۔ عید میلاد النبی 3 زمانے میں سے کبھی نہیں منائی گئی۔ تو 3 زمانہ کس کا؟ رسول کا، صحابی کا، تابعی کا۔ جب اس زمانے میں عید میلاد النبی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے بعد کی چیز ہے، اور اسی بعد کی چیز کو تو بدعت کہا جاتا ہے۔ نئی چیز، نئی ایجاد اسی کو کہا جاتا ہے جو بعد میں آئے، رسول کے زمانے میں نہ ہو۔ تو خود ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ رسول اللہ کی زندگی میں، آپ کے عہد میں، صحابہ کے عہد میں، تابعین کے عہد میں یہ سنت نہیں پائی جاتی، لہذا یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت کے نام پر بدعت۔ اچھا، جو لوگ مناتے ہیں وہ لوگ آپ سے، ہم سے اچھی سی باتیں کرتے ہیں، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس سے رسول کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، رسول سے محبت ہے کہ رسول کی سنت سے محبت کریں۔ آپ پاجامہ ٹخنے سے نیچے کرتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں تو داڑھی کو آپ جو ہے گٹر میں ڈالتے ہیں، آپ جب فجر کی نماز ضائع کر کے آپ کام پر جاتے ہیں، آپ جو ہے ساری نمازیں، 5 وقتہ نمازیں اذان کے ذریعے آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ بھاگتے پھرتے ہیں روڈوں پہ، سڑکوں میں، کام پہ، اور اپنے دنیاوی کام میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی آپ کو سنت رسول اللہ کا خیال نہیں آیا، محبت کے اظہار کے لیے ایک دن سال میں آپ نے فکس کر لیا، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ عداوت رسول ہے، یہ عداوت رسول ہے۔ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ آپ کی سنت سے محبت کرے گا، آپ کی سنت پر عمل کرے گا، آپ کی سنت پر چلے گا، یہی محبت رسول ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیرت کو جان لیتے ہیں، نبی کے اوصاف کو جان لیتے ہیں، نبی کی پاکیزہ سنتوں کو ہم سن لیتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، نبی کی سنت کیا ایسی سنت ہے کہ سال میں اس کی کتاب ایک بار کھولی جائے؟ نبی کی سنت کیا ایسی سنت ہے کہ سال میں ایک بار اس کو جانے؟ نبی کی سنت ایسی سنت ہے کیا کہ عمل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے سال کا ایک دن فکس کر لیں؟ نہیں، نبی کی سنت ہمیشہ کے لیے، 24 گھنٹہ کے لیے۔ آپ سوتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت چاہیے، اٹھتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت چاہیے، کھاتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت چاہیے، پیتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت چاہیے، کاروبار کرتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت چاہیے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت چاہیے، زکوٰۃ دینا رسول اللہ کی سنت چاہیے، عمرہ کرنا رسول اللہ کی سنت چاہیے، حج کرنا 24 گھنٹہ ہمیں سنت رسول چاہیے۔ ایک دن فکس کر لینے سے سنت رسول اللہ کا کیا علم ہوگا؟ یہ تو دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے، اور دین کے ساتھ واقعی مذاق ہے۔ جو سنت کو جاننے کے لیے سال کا ایک دن متعین کرے، یہ بالکل سنت کے جاننے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دنیاوی کوئی ضرور اس میں غرض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج کے دن جشن عید میلاد النبی کے نام پر تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، درود پڑھ لیتے ہیں، صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، یہ سنت رسول اللہ جاننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے سال کا ایک دن نہیں ہے، پورے سال ہمیں سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ہے۔ 24 گھنٹہ نبی کا نام لیا جاتا ہے، نبی کا ذکر ہوتا ہے، اور جو ہے 24 گھنٹہ ہمیں سنت رسول اللہ ہمیں نظر میں بسانا اور جو ہے عمل میں لانے کی ضرورت۔ اس کے لیے سال کا ایک دن متعین کرنا بالکل فضول اور لغو بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جو لوگ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو بہلاتے ہیں کہ جشن منانا چاہیے، وہ لوگ جو ہے لوگوں کو صرف بہکاتے ہیں۔ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہوگا، ان کی عزت کا مسئلہ ہوگا، ان کے جو ہے کرامت کا مسئلہ ہوگا، ان کا دنیا کوئی فائدہ ہوگا، ان کا کوئی رسم و رواج ہوگا، یہی سارے مسئلے ہوگے، دین کا کوئی چکر نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے الحمدللہ باعث رحمت ہے۔
آپ کی بعثت ہمارے لیے باعث فرحت و انبساط ہے. آپ پر ایمان لاتے ہیں, آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں, آپ سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں, اپنی بیوی سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, اور ہر مومن کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے, اور وہ محبت کر کے دکھائے بھی, دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے, سب سے زیادہ محبت رسول سے محبت کرے. تو رسول سے محبت کیا ہے کہ رسول کی سنت سے محبت کریں, رسول کی سنت پر چلیں, عمل کریں, زندگی میں بسائیں, یہی رسول کی محبت ہے. اور رسول کی محبت کے نام پر جو جشن منایا جاتا ہے, جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے, یہ ڈھکوسلا ہے, فراڈ ہے, کھانے کا چکر ہے. اس میں نظر و نیاز, کھانا پینا, علم گلم, موج مستی, یہی ہے. جو غیر ہمارے ان طریقوں کو دیکھتے ہیں تو متنفر ہوتے ہیں کہ اگر اسلام ان کا ایسا گانا بجانے والا ہے تو ہم ایسے اسلام سے دور رہتے ہیں. ہمارے غیر بھی ہماری ان حرکتوں کو دیکھ کر ہم سے پریشان ہیں اور ہم پہ ہنستے ہیں. اگر یہی عمل ان کا اسلام ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کافر ہی رہیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم ہندو ہی رہیں. اس میں آ کے کیا فائدہ جب گانا ادھر بھی بچاتے ہیں اور ادھر بھی آ کے ڈی جے اور گانا بجائیں گے اور بھانگ پیئیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, یہاں پر بھی آ کے جھوٹ بولیں گے, یہاں پر بھی برہنہ لڑکی لا کر کے ان سے نچوائیں گے. اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے ہی یہاں رہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں ہے, یہ عمل درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں, اور آپ سے محبت یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں ہماری آنکھ کو کھول دے کہ ہم صحیح دین کو سمجھ سکیں.